سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 تا 35 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر بلایا اور اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی۔ اس سے متعلقہ امور گزشتہ درس میں بیان ہو چکے ہیں کہ کسی کو ملازم رکھا جائے تو اس کی امانت اور صحت کو دیکھ کر پھر اس کو اپنے پاس رکھا جائے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی اتنی قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے 10 سال کا عرصہ نکاح کے لیے الگ کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ تیسری بات گزشتہ درس سے یہ معلوم ہوئی تھی کہ نکاح کے لیے سرپرست اپنی بیٹی کو بطور وکیل کے خود نکاح کے لیے لے کر آئے، اور عورت کا بذات خود نکاح کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ ولی، والد، چچا، تایا وہ اس کا نکاح کروائے، بذات خود وہ اپنا نکاح نہ کروائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے بلوغت کے بعد، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ورثاء اس کے بڑے نکاح کروائیں۔ انکحہ کا کہ میں نکاح کروا دوں تجھ سے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مناسب رشتہ ہو تو اس کو اپنے گھر سے نکاح کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ اگر نیک صالح رشتہ ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ خود سے پیش کرنا یہ جائز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کا رجحان رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں سے زیادہ عمدہ بیٹیاں تو نہیں ہوتی، تو نبی نے خود اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی وہ گزر چکا ہے، اور سورہ نمل میں بھی واقعہ گزر چکا ہے۔ الفاظ میں تھوڑا تغیر ہے، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ آپ حضرات پہلے متعلقہ امور بھی سن چکے ہیں، الفاظ کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ جو متعلقہ امور ہیں وہ عرض کر دیے جائیں گے۔ لما قضا موسیٰ الاجل، جب پورا کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو۔ بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو زیادہ مدت تھی وہ پوری کی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان 8 سال طے ہیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو 10 سال کا عرصہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارا۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے۔ آنس من جانب الطور نارا، تو دیکھا طور کی جانب آگ کو۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اہل کا اطلاق بیوی پر قرآن کریم کی زبان میں ہوتا ہے۔ جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو اس میں جیسے اولاد شامل ہے، بیویاں شامل ہیں، تو بیوی پر عام طور پر قرآن میں اہل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو بیوی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لے کر جب روانہ ہوئے تو ان کی اہلیہ تھی، اور تو کوئی نہیں تھا۔ قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا انی آنست نارا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید وہاں سے کوئی خبر لے آؤں راستے کی، او جذوۃ، یا پھر کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں، من النار، آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ آگ تاپ سکو، اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ فلما اتاہا، جب اس آگ کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو میدان کی دائیں جانب کنارے سے آواز دی گئی، فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک زمین میں، مبارک میدان میں۔ یہ طور کا علاقہ تھا، من الشجرۃ، درخت سے۔ ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بقعۃ المبارکہ سے مراد طور کا علاقہ ہے، کوہ طور ہے،
جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں نیکی کی نسبت ہوتی ہے وہ علاقہ بابرکت بن جاتا ہے، چاہے پھر وہ گھر کا حصہ ہو یا علاقے کا حصہ ہو، تو جہاں نیکی کی کثرت ہوگی وہ بقعہ مبارکہ ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اور اس تجلی کی ایک تمثیل تھی، بذات خود ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ ایک تجلی تھی جو درخت پر ڈالی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، تَهْتَزُّ، وہ حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ وہ ایک پتلا سا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر لوٹے اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ ایک فطری خوف ہے جو سانپ کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جو چیزیں فطرت کا حصہ ہوتی ہیں تو وہ فطرت میں ہی شمار ہوتی ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بعض اوقات وہ سفاہت کی طرف چلی جاتی ہیں یا نادانی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو تو اس کو تو سانپ کا پتہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے سانپ کو پکڑ بھی لے، لیکن عقل مند آدمی وہ سانپ سے دور رہے گا اور اس کا خوف طبعی طور پر دل میں ہوگا۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف، آگے آؤ اور خوف مت کرو، انک من الآمنین، آپ بے خوف لوگوں میں سے، آپ کو نبوت سے نوازا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ ڈال دو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ دوسری نشانی ہے کہ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری اور برائی کی، کہ وہ سفیدی جو چمک ہوگی وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو معجزہ دیا جا رہا ہے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لے اپنے ہاتھ کو خوف سے دوبارہ پہلو کے ساتھ، کہ جب دل میں خوف پیدا ہو اس کو دیکھ کر، تو دوبارہ جب جوڑیں گے تو اپنی حالت میں آ جائے گا۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ، یہ دو نشانیاں ہیں میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اس کے درباریوں کے لیے۔ آپ ان کو جا کر یہ دو نشانیاں دکھائیں، ایک لاٹھی اور ایک ہاتھ کا چمکنا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے ان میں سے ایک بندہ قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر یہ ہے کہ دعوت دینے سے پہلے ہی وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دیں اور مجھے قتل نہ کر دیں، نہ دعوت کا موقع ملے گا نہ بات سمجھانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے دل میں آ رہی ہے۔ وَأَخِي ہارون، میرے بھائی ہارون ہیں، ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، ان کو میرے ساتھ آپ بھیج دیں، رِدْءً، مدد کے لیے، يُصَدِّقُونِي، وہ میری تصدیق کریں گے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے وہ لوگ جھٹلائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق دعوت سے ہے ان میں زبان کا فصیح ہونا اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو بہت کثرت سے ہوتا ہے، لیکن زبان کی فصاحت کا نہ ہونا اور نہ بول سکنا، اس سے عام لوگوں کو نفع نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سارے اساتذہ مدارس میں ایسے ہوتے ہیں، کتاب پڑھانے میں ان کی مثل کوئی نہیں ملتا، انتہائی ماہر قسم کے، لیکن اگر کسی مجمع کو بات سمجھانے کا کہہ دیا جائے تو وہ نہیں سمجھا سکتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص طور پر بندے کو نوازا جاتا ہے، صرف بندے کا کمال نہیں ہے۔ اللہ جس کو نواز دے، جو زبان دے دیں، پھر اس سے مخلوق کو نفع پہنچنا شروع ہو جائے تو اللہ کی دین ہے۔ لیکن تبلیغ دین میں فصاحت کا بہت بڑا دخل ہے۔ حدیث میں ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیانات وہ جادو پر مشتمل ہوتے ہیں، دلوں کو پھیر دیتے ہیں، کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، عنقریب ہم آپ کو قوت دیں گے، طاقت دیں گے آپ کے بازو کو، بأخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے۔
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تمہارے لیے غلبہ رکھیں گے کہ تم غالب رہو گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کے ہوتے ہوئے. ہماری جو نشانیاں ہیں وہ ان پر غالب رہیں گی، تو آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. انتما، آپ دونوں، ومن اتبعکما، اور جو بھی آپ کی پیروی کرے گا، الغالبون، وہ غالب رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا جس کا بعد میں مشاہدہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے وہ کامیاب ہوئے، اور ظاہری اعتبار سے باوجود غلبے کے فرعون کو ناکامی دیکھنی پڑی. پھر جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہاں جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر اگلے درس میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.